أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے اسی تجوید کے سلسلے کا اگلا سبق جو ہے وہ شروع کریں گے۔ یہ والا لفظ جو ہے جو آج ہم نے کرنا ہے، بہت سے لوگوں کو اس میں غلطی لگتی ہے، اس لیے آپ نے آج بڑے غور سے اور بڑے دھیان سے اس کو سیکھنا بھی ہے اور اس کا مخرج بھی دیکھنا ہے، کیونکہ اس کے مخرج کی بجائے بہت سے لوگ ذو کا مخرج جو استعمال کرتے ہیں، اس سے نہ صرف وہ غلط ہوتا ہے بلکہ کیا ہے، اس کے میننگ میں بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے، اس کو لکھیں گے بھی اور ان کو ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ کیا فرق ہے کہ اس میں۔ اور یہ کون سا حرف ہے؟ پہلے ہم نے صاد دیکھا، آج جو ہے ہمارا بہت اسپیشل ہے دود۔ دود موٹا حرف بھی ہے، جو ہمارے موٹے حروف ہیں ان میں سے یہ بھی ایک حرف ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے، اور ساتھ یہ کون سا حرف ہے اور کہاں جو ہے اس کے مخرج کی جگہ کون سی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہی دیکھ لیتے ہیں، کہاں سے یہ حرف کون سا ہے؟ دود۔ دود ہمارا یہ سبق جو ہے 11واں سبق ہے، اور اس میں ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ساتھ لکھا ہے، یہ تو حرف ہو گیا دود، اور یہ ہے دود، اور ورسز اس کے مقابلے میں کون سا ہے؟ ذو۔ ذو کی مخرج بالکل فرق ہے۔ ذو وہ بھی موٹا ہے، یہ بھی موٹا ہے، اور لوگ اس کو آپس میں ملاتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیا فرق ہے۔ یہاں جو تصویر بنی ہوئی ہے یہ دونوں وہ ہیں، کون سی؟ اس کی جو کہ دود کی ہے۔ یہ والا بھی وہ ہے، تیر کا نشان بتا رہا ہے کہ ان دانتوں کے ساتھ کیسے زبان اوپر کو سائڈ اٹھ رہی ہے، اور یہ جو ہے یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ کہاں سے زبان اٹھ کے کدھر لگے گی۔ اوپر کے دانتوں کو اگر آپ دائیں طرف لگانا چاہتے ہیں یا بائیں طرف لگانا چاہتے ہیں، کچھ تو دونوں طرف لگا کے بھی بہت اچھی آواز نکال سکتے ہیں، لیکن وہ ذرا مشکل ہے، تو اس لیے آسانی کی طرف جائیں۔ اپنا جو بھی سائڈ آپ کو کمفرٹیبل لگتی ہے اس طرف سے اپنی زبان کا کنارہ کون سا، اسی لیے میں نے ساتھ لکھا کنارہ زبان، کہ زبان کے یہ یونیک قسم کا اکیلا ہی لفظ ہے جو کہ زبان کے اس حصے کو استعمال کرتا ہے، اور کوئی جگہ بھی اس کو اور داڑھوں کو استعمال نہیں کرتا، اور اس لیے اس کے لیے اسپیشل جو ہے سیکھنا بھی چاہیے، اور سیکھنے سے بہت آسان ہو جاتا ہے اس کی آواز نکالنا، پھر غلطی کا اہتمام نہیں ہوتا۔ تو کیا ہے کہ ہماری جو زبان ہے اس کا کنارہ جو ہے سائڈ کا، کسی ایک سائڈ کا اوپر کی داڑھیں جو ہیں، 4-5 داڑھیں ہماری پچھلی والی ہیں، ان کو لگتا ہے۔ ان کو لگنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف اس کو لگتا ہے بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے آواز تو موٹی آتی ہے، لیکن یہ آواز زبان کے پچھلے حصے سے اگلے کی طرف پھیلتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی آواز موٹی ہو جاتی ہے اور منہ میں پھرتی ہے، اور منہ جو ہے بھاری کر کے ہمیں بولنا پڑتا ہے تاکہ اس کی آواز بھی بھاری آئے۔ اور کیا کرتے ہیں ہم؟ دائیں یا بائیں کروٹ کو اوپر کی داڑھوں پر مضبوطی سے جماتے ہیں، آواز کو نرمی سے آگے کی طرف لائیں، منہ میں گھمائیں، اور اس کی آواز کوئی مشکل نہیں ہے، تو کیا ہوگا وہاں رکھنے سے آپ کا حرف جو ہے بہت آسانی سے دو۔ دو موٹا بھی ہے، اور میں نے اپنی زبان کی یہی سائڈ جو ہے، میری لیفٹ سائڈ زیادہ مجھے آسان لگتی ہے، وہاں میں نے اوپر لگائی دو۔ دود۔ دود، اور اگر آپ صرف آواز نکالیں تو کیا ہوگی؟ دو، آپ اس پہ فتحہ لگا لیں، دو۔ تو ساؤنڈ تو ہم نے یہی استعمال کرنی ہے جب ہم نے پڑھنا ہے، لیکن پورا حرف کون سا ہے؟ یہ میں نے اوپر لکھا دود، تو ہم داد کے ساتھ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر اور آسانی کرنی ہو تو ایک آسان کا بھی بتاؤں گی، ابھی لکھ کے بتاؤں گی کہ کیسے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا اور ذو، اس کا جو ہے وہ بھی بھاری ہونے کی وجہ سے لوگ اسی کو استعمال کر لیتے ہیں، اس کو ہم نہیں استعمال کریں گے، بلکہ اس کو بھی دیکھیں گے کہ اس کا مخرج کہاں سے ہے، اور یہاں صرف دعوت کا ہے، کیونکہ ہم آگے جب ذو کریں گے پھر ہم اس کا مخرج بھی دیکھیں گے تفصیل سے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے حروف تہجی ہیں، جس میں سے ہم کتنے کر چکے ہیں؟ الف، ب، ت، ث،
जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रा, और कसरा के साथ री, ज़ा, सीन, शीन, सौद, और अब हमारा है दौद, दौद, ये हमारा है। और अगला जिसको हम इसके साथ मिला रहे हैं वो ये है ज़ौ। ज़ौ और दौ में बहुत फ़र्क है, तो इनके लफ्ज़ भी फ़र्क हैं और फिर इनके मीनिंग फ़र्क बन जाते हैं अगर हम गलत पढ़ेंगे। अगर हम सूरत फातिहा में पढ़ते हैं कौन सा लफ्ज़, जो कि हमें सबको पता है कि हम उसको कैसे पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम जो है कई दफ़ा गलती कर जाते हैं बहुत से लोगों को, क्योंकि पहचान नहीं है। तो आज हम पहचान भी करेंगे और देखेंगे कि हमारी गलती ना हो, क्योंकि उसको अगर हम क्या करेंगे अभी देखते हैं। उसी हरफ को पहले लेते हैं ताकि आपको, हर कोई नमाज में पढ़ता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा हरफ है हमारा जो आज कर रहे हैं। लिखना भी आसान है, बिल्कुल साथ की तरह, बैलून की तरह बनाएं, साथ ये बनाएं। तो इसको सिर्फ हमने एक नुक्ता डालना है, सौद पे नुक्ता नहीं था, दौद पे एक नुक्ता है। ये तो हो गई इसकी पहचान, और आपको मेरा ख्याल है कोई मुश्किल भी नहीं है। अब इसको हम देखते हैं कि इसको हम मुकाबला किसके साथ करते हैं, इसकी आवाज़ का और मखरज भी। हमने अभी देखा कि इसका मखरज कौन सा, उसका मखरज बिल्कुल फ़र्क है। ये हो गया हमारा ज़ौ, और ज़ौ का साउंड कहाँ से आती है, जहाँ से हमारा 3 हरूफ है, हम पहले कर चुके हैं। कौन कौन सा, एक हमने किया ज़ाल, अभी मैंने पढ़ा ज़ाल, और ये भी सिर्फ उसी की मोटी आवाज़ हम निकालेंगे। जगह वही है मखरज की कि ज़ुबान थोड़ी सी बाहर आती है अगले दांतों के नीचे, उसके किनारों के, और हम कहते हैं ज़ौ, लेकिन हम इसके लिए हम मुंह भर के कहते हैं, उसको नहीं कहते। एक और हरफ भी हमने किया पहले, ये कौन सा था, स। स सीटी की सी आवाज़ भी आती है, और ये भी उसी जगह से है जहाँ से ज़ाल। तो ज़ाल, स और ज़ौ तीनों एक ही जगह है मखरज इनका, इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है इसके साथ। अब ये दौ का हमने अभी देखा कि ये तो ज़ुबान जो है, अगर हमारी ज़ुबान ये है तो उसका किनारा जो है ये, या ये किनारा, हम ये ऊपर की दाढ़ को लगाते हैं। अभी हमने तस्वीर भी देखी है कि दाढ़ को हम जब लगाते हैं, एक साइड दाढ़ें, बल्कि दाढ़ भी नहीं, 4-5 दाढ़ों को किनारा हम ऊपर उठाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जगह पे हमारी ये ज़ुबान जम जाती है, हमारी ज़ुबान ऊपर को उठती है। और ऊपर को उठने से क्या होता है कि उसमें से हमारी जब आवाज़ आती है तो हम ज़ा की बजाय कौन सी आती है, दौ, दौ, तो हम इसको क्या कहते हैं, दौद। तो अब हम देखते हैं कि इनके साथ हमारा, अब इसका तो हमने कहा ज़ौ, दौ, आपको फ़र्क लग रहा होगा। इसी तरह अपना भी प्रैक्टिस करें, अगर ऐसे प्रैक्टिस नहीं होता तो चंद दफ़ा दौ, दौ, दौद की बजाय दौ, उसको ज़ुबान को उधर लगा के बोलने की कोशिश करें। और एक बहुत आसान सा तरीका बताती हूँ कि जिसको फिर भी भूल जाए तो हर एक हरफ के लिए यही एक बेहतरीन तरीका है। क्या, आप हमज़ा लगा लें, उसके ऊपर फ़तह लगाएं और दाद को साकिन कर लें, अद, अद, तो कहाँ जाएगी ज़ुबान, बिल्कुल वहीं, अद नहीं कहना, अद, 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 वो बीच में है आवाज़, और दाल के साथ नहीं बनानी, ना ज़ौ के साथ मिलानी है हमने। तो दौ, और दौ के साथ हमने क्या करना है, और हम अगर उसका फतह से हो दौ, कसरा हो दी, दम्मा हो दू, सारे के सारे फ़र्क आवाज़ें हैं, दौ, दी, और अगला हमारा था दम्मा के साथ दू। तो ये हमारा, ये तो हो गए हमारे, इस तरह से इसकी साउंड्स हो गई। अब हम इसको देखते हैं कि इसका हम कुछ हरूफ के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे लोगों को मुश्किल आती है। अक्सर पूछते रहते हैं कि इसको और उसको हम कैसे करें, कि ज़्यादा लोग उसी से पढ़ते हैं ज़ौ से, तो ज़ौ तो है नहीं। अब उसके हरूफ और इसके हरूफ में क्या फ़र्क है, मीनिंग में भी। अगर हम कहें क्या, हम सबसे पहले वही लफ्ज़ लेते हैं जो हम अक्सर जो है क्या है, ज़ालम, ज़ालम, और अगला हम कहते हैं, इसको हम अगर जमा कर लें तो आपको ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को पढ़ने में उसके साथ मिलाते हैं। ये हम, कौन होता है शख्स जो बहुत ही दूसरे पे जुल्म करने वाला है, और जो अल्लाह ने कहा सबसे बड़ा ज़ालिम कौन है,
جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. شرک ظلم عظیم ہے. تو اس لیے جو ہے اللہ نے بہت دفعہ استعمال کیا ظلم اور ظالم. اور یہ جو ہے اس کو کیا کہیں گے؟ ظالمین. ظالمین تو ظالمین سے ظلم کرنے والا. اب یہ تو ہو گیا. اس سے ملتا جلتا دوسرا کون سا ہوگا؟ ہم اس کو کریں گے جو کہ ہم روزانہ اپنی نماز میں پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ کے آخر میں. ہم واو سے ملاتے ہیں، اگر کہیں تو ہم اسی سے ملا لیتے ہیں. جی تو کیا ہو گیا؟ ہم پڑھتے ہیں اس کو، کچھ لوگ ظالمین ہی کہتے ہیں، نہیں بنتا. وہ ضالین ولدالین. تو اگر میں اس کو کہوں تو اس کو تو ہم کہوں گی میں وہ ظالمین. فرق لگا آپ کو؟ وہ ضالین. اب جب نیکسٹ ٹائم آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں تو وہ ظالمین نہیں پڑھیں، وہ ضالین بجائے وہ ضالین. اکثر لوگوں کی آواز ایسے ہی ہوتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھی ہاں جی ہم نے ٹھیک پڑھا ہے، لیکن وہ تو ظالم پڑھا نا، انہوں نے گمراہ نہیں پڑھا. بولا ضالین کا مطلب ہے گمراہ لوگ، اور ظالمین کا مطلب ہے ظلم کرنے والے. تو اب دونوں کا فرق بہت ہے. ہم کہیں گے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کہا ہے کہ ان سے ہم کیا ہے، ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کو جیسا جن پہ نعمت عطا کی ان جیسا ہمیں اس رستے پہ چلانا، نہ کہ اس کے رستے پہ جو مغضوب بھی ہوا اور جو گمراہ بھی ہوا. تو اب گمراہ کی جگہ ظالم کہیں گے تو بنے گی تو نہیں بات. اس لیے اس کو خیال رکھنا ہے. لفظ آج آپ نے جب بھی پڑھنا ہے ولدالین، اور پہلے پریکٹس کر لیں کہ زبان ادھر کو لگے گی سائڈ کو، تو آپ کو آسان ہو جائے گا. ایک دو حرف اور بھی بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اور آسانی ہو جائے. اب یہاں جگہ نہیں ہے، میں اس کو ذرا ڈیلیٹ کر دوں. جی اگلا لفظ جو ہے، ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہم کبھی نہیں کہتے کہ دوہر نہیں کہتے. کیا ہے؟ ظہر. کیوں؟ کیونکہ یہ ذو سے ہے. لیکن جب ہم اللہ کا فضل کہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فضل. کوئی بھی نہیں کہتا فضل. اور پھر اور کون سا حرف ہو سکتا ہے ہمارا؟ ہاں بہت آسان. ہم اکثر اپنی زمین کو بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار زمین کی بات کرتا ہے، جہاں جہاں آسمان کی بات ہے وہاں بھی، اس کے علاوہ بھی. اور زمینوں کا ذکر بہت ہے. اللہ نے آسمان اور زمین کو کہا دیکھ کے اپنا کیا ہے نصیحت پکڑو. تو کیا ہے یہی؟ اگر ہم کیا کریں؟ ارض. تو ارض کیسے بنیں گے؟ ارض نہیں بن سکتی، ارض. تو یہ بھی ارض بن گئے. اب ہم کیا کہیں گے؟ اور کوئی لفظ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی اور لفظ بھی ہے ہمارا. جی جو لوگ اس میں آرادا آئین سے بھی ہو تو آرادا ہم پڑھتے ہیں. آرادا ارد سے آرادا. یہ والی ارد نہیں ہے، دوسری ہے آئین کے ساتھ آرادا بیان کرنا. اور ایک لفظ میں اور بتاؤں آپ کو کہ اگر آخر میں بھی لگے ہاں ہمیں پتہ خالی ہے. ہم جو شخص قرآن حفظ کیا ہوتا ہم اس کو کہتے ہیں حافظ. ہم کبھی نہیں اس کو حافظ کہتے. کبھی کہا ہے؟ کسی نے نہیں کہا، کیونکہ یہ ذو ہے. اس لیے آئندہ آپ نے خیال رکھنا ہے. الفاظ تو بہت سے ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے اتنے ہی کافی ہیں. زیادہ تو ہم نے مخرج کو دیکھنا ہے. ہم ایک دفعہ پھر اس کی طرف چلتے ہیں تاکہ میں آپ کو تصویر دکھا دوں، آپ کو آسانی بھی ہو جائے اور آپ کو پریکٹس کرنی بھی آسان ہو جائے. جی یہ تو وہ حرف تھے. یہاں ہمارا یہ دیکھیں دود، یہ جگہ ہے جہاں سے یہاں بھی دکھایا گیا ہے کہ یہ تصویر کے جو بلیک اینڈ وائٹ تصویر جو ہے اس میں زبان کا کنارہ، پورا کنارہ اوپر کے داڑیں جو ہیں نا ان کے ساتھ، آخری والے جو داڑیں اور دانت ہیں ان کے ساتھ لگ رہا ہے. اور یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ اٹھ رہی ہے اور اٹھ کے یہاں لگے گی. یہ دو نشان دیے ہوئے ہیں اور کنارہ زبان کا صرف لگتا ہے، اور نہ نوک لگتی ہے نہ کوئی اور جگہ لگتی ہے. صرف اس ایک حرف کے لیے، ذو کے لیے نہیں لگتی. ذو کے لیے تو کنارہ ہی لگتا ہے اور باہر کے دانتوں کے، سامنے والے دانتوں کے
کناروں سے 2 دانتوں کے، اور اس میں اس کا کنارہ لگتا ہے زبان کا اور زیادہ حصہ لگتا ہے، تو اسی لیے اس کی یہ تصویر جو ہے آپ کو بہت آسانی دے گی۔ اور یہاں ہم نے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا تبدیلی کی ہے تاکہ جو ہے آپ کو مخرج اور جو ہے حرف جو ہم کر رہے ہیں وہ یہیں سے پتہ چل جائے کہ کون سا والا ہے۔ اور یہ جو ہے بجائے اس کے کہ آپ اس پہ میں نے لکھا ہوا تھا مشکات الحیات کی جگہ چراغ زندگی، اس کو ہٹا کے اس کو لکھا ہے تاکہ ہر حرف جو ہے وہ یہیں نظر آ جائے آپ کو مخرج، پھر آپ کو پتہ چلے کہ آج ہم کون سا مخرج کر رہے ہیں۔ تو آپ کو اگر آپ نے روزانہ لے رہے ہیں تو بہت ہی اچھا، اگر نہیں بھی لے رہے تو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کو کمنٹس بھی بھیجیں، مجھے پتہ چلے، اندازہ ہو کہ آپ لوگوں کو کہیں مشکل آ رہی ہے تو اس کو دور کیا جائے، اور مجھے بھی سمجھ آئے کہ کون سے لوگ جو ہیں اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہو رہی ہے۔ اور لائک بھی کریں تاکہ میں اس حساب سے پھر آگے جو ہے ہم اپنے سبق جو ہیں جاری رکھیں، کیونکہ کلاس تو ایسے ہی چلتی ہے جب پڑھنے والے شوق کریں، تو اگر وہ نہیں شوق کریں گے، اور بچے بھی کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے، اور آہستہ آہستہ کر رہے ہیں ہم تو ایک ایک حرف کر کے، تو میرا خیال ہے کہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی اور آپ کو اچھا بھی لگ رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے۔ اللہ حافظ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔